آج معاشرے میں بہت سارے لوگ وظائف کی پابندی کرتے ہیں، وقت پہ وظیفہ کرتے ہیں، اور اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم صدقہ بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے وظائف میں طاقت کیوں نہیں ہے، وظائف سے ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وظائف میں طاقت ہے، اگر ہمیں اس کا پراپر فائدہ نہیں مل رہا تو وظائف میں فالٹ نہیں ہوتا، یقیناً ہمارے اندر کوئی فالٹ ہے اگر ہم اس سے پراپر فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ میں اس کی وضاحت کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر سے جا کے میڈیسن لیں، اور ڈاکٹر کہے کہ یہ شوگر کی ٹیبلٹ ہے، یہ آپ صبح کھائیں گے اور یہ ٹیبلٹ آپ شام کو کھائیں گے، آپ کیا کریں کہ شام والی ٹیبلٹ صبح کھانی شروع کر دیں اور صبح والی میڈیسن جو ہے وہ شام کو کھانی شروع کر دیں، تو کیا آپ کو فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو ہوگا، یقیناً وہ میڈیسن کھانے سے آپ کی باڈی پر اس کا اثر تو ہوگا، لیکن جو اصل فائدہ ہونا چاہیے وہ آپ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وہ حاصل کیسے کر سکیں گے؟ جس طرح ہمیں ہمارے معالج نے گائیڈ کیا کہ یہ میڈیسن اس طرح کھائیں، اس وقت کھائیں، اس کے استعمال کا طریقہ کار یہ ہے۔ اسی طرح وظائف جو ہیں اس کو استعمال کرنے کا، اس سے فائدہ اٹھانے کا بھی پراپر طریقہ کار ہے، اور وہ طریقہ کار جب ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے پراپر فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم اپنا فالٹ دور کرنے کی بجائے وظائف پر باتیں کرتے ہیں، مجھے تو یہ وظیفہ سے کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، مجھے تو سورۃ البقرہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، مجھے فلاں دعا سے فائدہ نہیں ہوا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دعاؤں میں طاقت کی کوئی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو ہماری ذات میں کمی ہے۔ میں ایک اور حدیث سناتا ہوں، ابن ماجہ میں حدیث ملتی ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی، اور کیا فرمایا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے؟ اوصانی خلیلی، میرے دوست نے مجھے نصیحت فرمائی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درداء رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی۔ کیا نصیحت فرمائی؟ کہ جان بوجھ کر ایک نماز بھی مت چھوڑ۔ اگر کوئی جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑتا ہے وہ اللہ رب العزت کے حفظ و امان سے جاتا رہتا ہے، اللہ رب العزت کے وہ ذمے نہیں رہتا جو ایک نماز کو بھی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے۔ کون سی؟ فرض نماز۔ اب ہوتا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی نافرمانی ہم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں جس نے ایک نماز چھوڑی وہ اللہ کے حفظ و امان سے نکل گیا۔ جو بندہ اللہ کے حفظ و امان سے نکل جائے وہ 1000 وظیفے کر لے، کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس پہ ہم کیسے شک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، وظائف کریں گے، سورۃ البقرہ پڑھیں گے، دعاؤں کی پابندی کریں گے، شفا کس نے دینی؟ اللہ رب العزت نے۔ جب اللہ رب العزت گارنٹی نہیں دے رہے تو پھر ہمیں شفا کیسے مل سکتی ہے؟ تو میں اس بات کو اور واضح کرتا ہوں، میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں۔ میں سمجھانا، جو ٹاپک پہ ہمارا نام لکھا ہے وہ یہی تھا، پہلے فرائض یا وظائف۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ پہلے وظائف شروع کر دیے، فرائض کی پابندی نہیں کر رہے، حالانکہ اصل کام یہ تھا کہ پہلے ہم نے فرائض کی پابندی کرنی، اس کے بعد وظائف کی پابندی کرنی۔ مثلا ایک بندہ 5 نمازیں نہیں پڑھتا لیکن روزانہ سورۃ البقرہ پڑھتا ہے، اس کو فائدہ تو ہوگا، یقیناً قرآن پاک کی طاقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے اس طرح وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا، اللہ کے حفظ و امان میں نہیں ہے، پراپر وہ صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ 5 نمازوں کی پابندی پہلے ہے، وظائف بعد میں ہے۔ ایک خاتون میرے پاس آئی، میں نے پوچھا، کہتی مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو میں نے کہا بہن آپ صحیح بتائیں گی، آپ نمازوں کی پابندی کرتی ہیں؟ تو کہتی میں جھوٹ نہیں بولوں گی، وہ فجر پڑھ لیتی ہوں اور مغرب پڑھ لیتی ہوں، باقی نمازیں رہ جاتی ہیں، تو سورۃ بقرہ وہ روزانہ پڑھتی ہے۔ اب بتائیں سورۃ البقرہ میں فالٹ ہے یا اس بہن کے عمل میں فالٹ تھا؟ تو ہمارے اکثر پیشنٹس جو ہیں وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں لیکن وظیفہ وقت پہ کرتے ہیں۔ معالج نے بتایا ہوتا نا کہ اگر آپ نے صبح وظیفہ نہ کیا تو پتہ نہیں جنات یہ کر دیں گے، شام کو وظیفہ نہ کیا جنات یہ کر دیں گے، اس خوف کی وجہ سے وظیفہ وقت پہ ہے، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کو بھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا 1400 سال پہلے کہ جس نے ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا وہ اللہ کے حفظ و امان سے نکل گیا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں، ہمارے معاملات کو اللہ درست فرما دیں، تو پہلے فرائض کی پابندی کریں، یعنی 5 نمازوں کی پابندی، اسی طرح سود سے بچنا ہے، اسی طرح ہمسائے کے حقوق کا خیال کرنا ہے، اسی طرح باقی اعمال کو بھی دیکھنا ہے، اللہ کی مخلوق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے نا، جب بندہ بندوں کی خدمت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اللہ رب العزت عرش سے خود اس کی مدد میں آ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کریں، ہماری پریشانیاں، دکھ تکالیف ختم ہو جائیں، تو یقیناً اللہ رب العزت کے بندوں پر رحم کرنا ہوگا، اللہ رب العزت کے بندوں کی مدد کرنی ہوگی۔ ایک اور میں واقعہ سناتا ہوں جو موطا میں ملتا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی تو ایک شخص کو غائب پایا. تو جب ایک شخص غائب تھا تو اس کے گھر میں گئے, پوچھا کہ سلیمان نماز میں نہیں آیا فجر میں؟ تو گھر سے یہ بتایا گیا کہ وہ رات نماز پڑھتے رہے, یعنی تہجد کی نماز پڑھتے رہے, تو ان کی آنکھ لگ گئی تو اس لیے فجر میں نہیں آ سکے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ تہجد کی نماز رات کی نماز سے بہتر ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھے. یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ شاگرد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی سے لائیو لیکچر لینے والے تربیت یافتہ صحابی یہ سمجھے ہیں کہ پہلے فرائض ہیں بعد میں نوافل ہیں. پہلے فرائض ہیں. اب تہجد وہ پڑھ رہے تھے, تہجد کتنا عظیم عمل ہے, لیکن فرض نماز رہ گئی تو انہوں نے کیا فرمایا کہ فرض نماز پہلے, فجر پڑھیں وہ بہتر ہے, تہجد رہتی ہے تو رہ جائے. ہاں فجر کے ساتھ اگر تہجد بھی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. اسی طرح جب ہم فرائض کی پابندی کریں گے, فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ہوں گے, باقی اللہ کی مخلوق کا خیال بھی ہوگا, صدقہ بھی ہوگا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی ہوگی, تو وہ تو کہتے ہیں نا نور علی نور, وہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے. تو اگر ہم پراپر وظائف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ اس کے رسول کے فرامین کو فالو کرنا ہوگا. اور ایک اور بات میں آخر پہ واضح کرتا چلا جاؤں, کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے, یہ میں نہیں کہتا کہ سارے لوگ ہی ایسے کرتے ہیں, کچھ لوگ ماشاءاللہ وہ فرائض کی پابندی کرتے ہیں, سب لوگ ایسے نہیں ہیں. اب ان کا یہ سوال ہوگا کہ ہم تو 5 وقت نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں, فرائض کی پابندی بھی کرتے ہیں, اس کے باوجود وظائف بھی کرتے ہیں, ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتے بھی ہیں. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ, اس کا ترجمہ ذرا تفصیل سے پڑھیے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں ضرور آزماؤں گا اپنے بندوں کو. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, آپ نے بھی آیت قرآن پاک کی پڑھی ہوگی. بھوک دے کے, خوف دے کے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں, اللہ رب العزت جس سے تھوڑا سا پیار کرتے ہیں اسے آزماتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے اور اپنی دیکھیے, کیا کبھی ہماری زندگی میں ایک دن میں بھی اتنی آزمائش آئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائشوں کا سامنا کیا؟ اللہ کے بندوں پر آزمائشیں آ جاتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے, اللہ کے نیک بندوں پر آزمائش بھی آتی ہے. اس بات کو کبھی مت بھولیے کہ جنت سے ہمیں نکالا گیا تھا, ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا. اس دنیا میں ہم سزا بھگتنے آئے ہیں, اپنے رب کو راضی کرنا ہے, منانا ہے, پھر ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. تو اس دنیا میں یہ تو مومن کے لیے قید خانہ ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. تو قید خانے میں ساری سہولیات نہیں ملتی, اس میں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں, دکھ بھی ہوتے ہیں, تکالیف بھی ہوتی ہیں. تو گھبرانا نہیں ہے, اپنے آپ کو مضبوط کریں, کیونکہ جو مومن ہوتا ہے اس کے پاؤں پہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا اجر ہے. مومن جو ہوتا ہے اس کو چھوٹی سی تکلیف پہنچتی ہے اس کا بھی اجر ہے. مومن جو ہوتا ہے, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, ایمان والا جو ہوتا ہے, ہر آزمائش اور دکھ اور تکلیف پر اسے اجر ملتا ہے. ہو سکتا ہے اگر آپ فرائض کی پابندی کر رہے ہیں, وظائف کی پابندی کر رہے ہیں, سورۃ البقرہ کی پابندی کر رہے ہیں, پھر بھی آپ کو پراپر شفا نہیں مل رہی, ہو سکتا ہے اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. اللہ رب العزت اس آزمائش کے بدلے میں کل قیامت کے دن ہمارے اللہ رب العزت درجات بلند کر دے, نیکیوں میں اضافہ کر دے, ہماری حسنات جو ہیں ان میں اضافہ کر دے, سیئات کو معاف فرما دے, گناہوں کو معاف فرما دے. اگر اللہ رب العزت ہماری اس آزمائش پر ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دے, اس سے بڑا سودا کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے. تو اس لیے میں آخر پہ یہی کہوں گا, پہلے فرائض ہیں بعد میں وظائف ہیں. پہلے فرائض کی پابندی کیجیے, نوافل کی بعد میں, پہلے فرائض بعد میں وظائف. ان چیزوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ ضرور وظائف کا, دعاؤں کا ہماری زندگی پر اثر ہوتا ہے. کچھ دعائیں فوری قبول ہو جاتی ہیں, کچھ تھوڑا سا لیٹ ہوتی ہیں, اور کچھ دعائیں جو آخرت میں جمع کر لی جاتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.